فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما، تاکہ انجام یہ کہ لام عاقبت کے لیے لیبدی لهما ظاہر کر دیں ان کے لیے ما وریا ہوا جو ان سے چھپایا گیا تھا من سوات ان کی شرم کا. وقال شیطان نے کہا مانا رکم ربکم من هذه الشجرة، اس شجرت سے شیطان نے تمہیں منع نہیں کیا، اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا الا ان تکونا، مگر الا لان تکونا ملک، یعنی اس لیے منع کیا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. وقاسمہما، دونوں سے قسم اٹھائے، انی لمن الناصحین، انی لقائل من الناصحین لکما، میں تمہارے لیے خالص خیر خواہ ہوں، میری خیر خواہی کو مانو. میں نے عرض کیا کہ مانو کوئی آدمی زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ بولو، زنا اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ارے اس بدبخت نے قسم اٹھایا، آدم نے اللہ کا بڑا نام ہے، اس نے قسم اٹھایا. کا پتہ ہے اس میں پتہ کیا ہے؟ تمہیں منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے منع کیا اگر یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہو گے، ادھر جنت میں اللہ کے سامنے رہو گے. تو انہوں نے محبت میں اس طرح اللہ کو حاصل کرنے میں، جنت میں خلود کے لیے انہوں نے کھایا. سمجھے، گناہ اس کے لیے نہیں ہوتا. اور گناہ میں نے آپ سے عرض بھی کیا تھا، اس پر پوری بات ہو گئی ہے غلام میں، کہ گناہ دار التکلیف میں ہوتا ہے. یہاں معمورات بھی ہے، منہیات بھی ہے. یہ دنیا دار التکلیف ہے، جنت تو دار التکلیف ہے ہی نہیں. بس ایک بہانہ تھا، رحمت حق بہانہ میں جویت، رحمت حق بہانہ میں جویت. ایک بہانہ تھا، ایک آدم کو نکالنا تھا. سمجھے، اگر آدم ادھر نہیں آتا تو تم لوگ آج کہاں تفسیر پڑھتے؟ تم لوگ تھوڑے. آدم علیہ السلام جنت میں کتنے زمانہ رہا، کتنے بچے پیدا ہوگی جنت میں؟ جنت میں کتنے بچے پیدا ہوں؟ جنت میں تو بچے پیدا ہی نہیں ہوتا. ادھر کھایا ڈکار لیا، کھایا ڈکار لیا، کھایا ڈکار لیا، اور بس وہاں ہم بستری ہے بس. سمجھے، اور کچھ نہیں، بچے کچھ نہیں. وقاسم فدلہما بغرور، دونوں کو نیچے اتار دیا دھوکہ دے کر. سمجھے، دونوں کو اتار دیا دھوکہ دے کر کے کھینچ لایا. فلما ذاقا الشجرۃ، دونوں نے درخت کو فرماتے کہ چکھ لیا. بدت لہما سواتہما، ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی. وطفقا، پس شروع کر دیا. تفقا کا الف اس کا اسم ہے. یخصفان علیہما من ورق الجنت، جنت کے پتے اپنے اوپر یہ کہ چپکانے لگے. یخصفان علیہما علی ابدانہما، اپنے بدنوں پر یہ کہ چپکانے لگے. من ورق الجنت، جنت کے پتے، قربان جاؤں تمہارے حیا پر. وناداہما ربہما، اب پتے کیلے کے بھی بڑے پتے ہوتے ہیں، انجیر کے بھی ہوتے ہیں، بعض انجیر لکھتے ہیں. انجیر کے پتے دیکھے آپ نے؟ اچھا دال دیکھا ہے؟ بعض ساتھی کو پتہ نہیں کہ انجیر کیا ہے. اور یہاں کتنے لوگ ہیں جن کو نسوار کا پتہ نہیں ہے، وہ ہاتھ کھڑا کر. کوئی بھی ایسا، سب کو پتہ ہے. نسوار کا پتہ ہے، انجیر کا پتہ نہیں. انجیر بہت ذائقہ دار ہوتا ہے، اور زیتون کیا ہے؟ تلخ ہوتا ہے. تو پٹھان نے علیہ باللہ کا والتین والزیتون، اللہ نے انجیر اور زیتون دونوں کی قسم ہوتا ہے. کہا یہ تو انجیر تو اللہ نے چکر کی قسم ہوتا ہے، لیکن زیتون کا چکھا نہیں ایسی قسم ہوتا ہے، وہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے. علیہ باللہ ثم علیہ باللہ ثم علیہ باللہ. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا عَلَىٰ أَبْدَانِهِمْ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ نے آواز دے دی، أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا اس درخت سے تمہیں منع نہیں کیا؟ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمَا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، سری کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے. قالا یا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے یہ کہ اپنا نقصان کیا. نقصنا انفسنا، نقصنا لانفسنا، بہت نقصان کیا اپنے نفسوں کا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ بخشیں گے نہیں، وَلَمْ تَرْحَمْنَا، رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قال اللہ نے فرمایا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ، بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت مقرر تک تمہیں فائدہ حاصل کرنا. اس کے ساتھ جڑے گا آگے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. آگے آئے گا، اسی کے ساتھ جڑے گا. سمجھے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ لَكُمْ، خبر مقدم بنے گا. فِي الْأَرْضِ جندا پتر مستقر سے حال ہے، مستقر متاع مقدم مؤخر ہے.
قال اللہ نے فرمایا فیہا تحیون زمین میں تمہیں اتار، اس زمین ہی میں تمہاری زندگی گزرے گی، وفیہا تموتون اسی میں تمہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون اسی ہی زمین سے تمہیں نکالا جائے گا۔ اب قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مر گیا، اللہ کہتے ہیں زندگی بھی تمہاری اس میں آدم علیہ السلام کو، موت بھی ادھر ہی اسی سے نکلو گے۔ عیسیٰ آسمانوں پہ کیا کرتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں سے جو 36 گھنٹے جہاز جو لگاتا ہے فیجی تک، دنیا کا کنارہ 36 گھنٹے، یہ جہاز میں جو 36 گھنٹے جاتے ہیں یہ زمین میں یا آسمان میں؟ تو فیہا تحیون ان کی حیات تو زمین میں نہیں ہے، آسمان میں بھی نہیں ہے، اوپر ہے نا، آیا زمین میں۔ تو جیسے کہ یہ منافی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا عارض زندگی بھی یہیں گزرے گی، اور میں نے آپ سے عرض کیا یہ 1000 2000 سال کتنے لگیں گے یہ شمار بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ 35 36 سال 33 سال کی عمر میں گیا، اسی طرح اسی حالت میں آئے گا۔ اور اگر یہ کہ یہ جیسے زمین میں آدمی کی عمر بڑھتی رہتی ہے، یہ ہوتا ہے آدمی بوڑھا ہوتا ہے، جوان نوجوان پھر جوان پھر یہ کہ بوڑھا پھر کہولت پھر بوڑھا، یہ چیز ہوتی تو عیسیٰ کب کا بوڑھا ہو چکا ہوگا۔ عیسیٰ آئے گا اسی طرح آئے گا سر، اور آئے گا زندگی یہی گزارے گا، گزاری زندگی، اور آئے گا ماں بقیہ گزارے گا بھی یہی موت آئے گی، یہی دفن ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اس قسم کی مولانا اعتراضات پیش کرتے ہیں۔ تو یہ عارضی آپ کا جانا ہے مولانا، پھر بھی آئے گا زمین میں دفن ہوگا۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون یا بنی آدم، اس کے بعد یا بنی سے کئی نعمتیں اللہ پاک نے اولاد آدم کو یاد دلائی ہے اپنے نعمتوں کا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، ابن آدم ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباس۔ یہاں انزلنا کا معنی حکم دیا ہے اس کا، سمجھو آسمان سے ہر چیز نہیں آتی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ایسا لباس یہ موصوف ہے، صفت اس کی یواری سوآتکم جو تمہاری شرمگاہ کو چھپائے۔ اس لیے لباس پٹھان کا الگ ہے، پگڑی اس کی الگ ہے، قمیص پٹھان کا الگ ہے، شلوار الگ ہے، بلوچ کا ماشاءاللہ 12 گز کا شلوار الگ ہے۔ شریعت نے لباس کی کوئی حیت مقرر نہیں کی ہے، لیکن شرعاً یہ چیز پسندیدہ ہے کہ لباس ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں بدن کی ساخت نظر نہ آ جائے۔ بولو وریشا لباسن پر عطف ہے، اللہ نے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہ کو چھپائے، وریشن اور زینت کی چیز اتاری ہے، سمجھو جائے۔ ولباس التقوی خیر، ولباس التقوی لیکن تقوی والا لباس ہوا خیر، یہ آپ نے پڑھا نحو کی کتاب یہ ذالک اور کی، اور تقوی والا لباس بہت زیادہ ہو۔ تقوی سے گناہ چھپ جاتے ہیں، لباس شرمگاہ چھپ جاتی ہے۔ بولو تقوی سے گناہ چھپ جاتے ہیں، ایک مسئلہ، ایک تو یہ کہ تقوی اختیار، دوسرا معنی ہے کہ لباس تمہارا تقوی والا لباس ہو۔ تقوی والا لباس وہی ہے کہ جو کہ جسم شرم کا چھپ جائے۔ ولباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ، یہ مذکور نعمتیں سب کائن من آیات اللہ، اللہ کی طرف سے لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، نہیں ہے ابن آدم شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں پریشان نہ کر دے، لا یفتننکم الشیطان فتنۃ کائنۃ، ایسی پریشانی فتنۃ کائنۃ کما اخرج ابویکم، جیسے تمہارے والدین کو نکالے من الجنت، جنت سے۔ ابوین سے حال بنے گا، ینزع الشیطان عنہما، شیطان اتار رہا تھا ان سے لباسہما، ان کی لباس جنتی لباس کو شیطان اتار رہا تھا۔ اتارا تو اللہ نے لباس، اللہ کے حکم سے اتر گیا، لیکن سبب شیطان ہے، سمجھ رہی ہے کہ ینزع الشیطان لباسہما لیریہما سوآتہما، یہ انجام کار تاکہ ان کی شرمگاہ ان کو دکھا دے۔ انہو یہ حرامی شیطان یراکم، یہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا یہ خود، یرا کے اندر جو ہوا ہے وہ ہوا مؤکد ہے، اور یہ ہوا اس کے لیے تاکید ہے، یہ دونوں مل کر معطوف نہ لے۔ وقبیلہ، قبیل کا اسی پر عطف ہے، انہو یہ شیطان یراکم، ہوا شیطان تمہیں دیکھتا ہے، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ اور اس کی ذریت، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے آپ ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ شیطان آپ کو دیکھتا ہے لیکن اب اس لیے جنات نظر نہیں آتی۔ مولانا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو پکا دوست بنا دیا، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے ایمانوں کا، بے ایمانوں کو وہ چیزیں سوجھتی ہے جو مومنوں کو کبھی سوجھتی نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان ان کے پارٹنر ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ، مولانا جن کو آدمی نہیں دیکھے گا، مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ ان کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ اس وقت نہیں دیکھیں گے کہ جب جن متوجہ ہو، دیکھیں ادھر ادھر دور تفسیر والے ہیں تو آپ نہیں دیکھ سکیں گے جب اس کی توجہ ہو، اور اگر کوئی جن کوئی دیکھتا ہے تو اس وقت جب کہ بے توجہ ہو۔
عدم توجہ، اس کی توجہ کہیں اور ہے، وہ اپنے کسی بھوت کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں آسان سے، جب متوجہ ہوگا تو نہیں۔ باقی جنات کو صحابہ نے دیکھا، ابو ہریرہ بھی ملا، بخاری بھرا ہوا، میرے نبی نے خود پکڑا ہے اس کو، سمجھے؟ ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحۃ، بخاری نے رات کو آیا میرے پاس، میرے لیے یقطع علی صلاتی، میری نماز کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ فاردت ان اربطہ بساریۃ من سوار المسجد، میں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے پلر کے ساتھ اس کو باندھوں اور صبح کو تم لوگ اس کا تماشا دیکھو۔ لیکن فذکرت دعوت اخی سلیمان علیہ السلام، بھائی جان کی دعا مجھے یاد آ گئی سلیمان کی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ جنات پر سلیمان علیہ السلام، اس لیے میں نے کہا کہ لوگ صبح کو کہیں گے کہ بابا سلیمان کی خصوصیت تو نہیں رہی، ہمارے نبی بھی تو جنات پر حکومت کر رہے کو پکڑ کر کے، بڑے بھوت کو اس نے باندھا ہوا، تو فرمائے بھائی جان کے احترام میں میں نے چھوڑ دیا، سمجھا؟ بھائی جان کے احترام میں میں نے چھوڑ دیا۔ جنات دیکھا جامع صدیقے میں دعا، اللہ کرے کہ آپ کو کچھ زیارت ہو جائے، کبھی کبھی زیارت ہو جاتی ہے، سمجھے؟ جن ساتھیوں کو شک ہے تو ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ کرے ان کو زیارت ہو جائے تو اچھی بات ہے، بعض ساتھی ہمارے دیکھ رہے ہیں، سمجھے؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم فتنۃ کانت، ایسے آزمائش میں نہ ڈالے جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، درا علیکم کی لباس اتار رہا تھا لیریہم سوآتکم انہ یراکم وقبیل من حیث لا ترونہم جعل الشیاطین اولیاء الذین وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، شیطان کے چیلے جس وقت کوئی برائی بے حیائی کا کام کرتے، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پائے، واللہ امرنا بها، اور اللہ نے ہمیں اس بے حیائی کا حکم دیا۔ حالانکہ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ پاک بے حیائی کا کبھی حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، ما لا تعلمون، حقیقت ہو ایسی بات جس کی سنگینی کا تمہیں پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس طرح جھوٹ نہ بولا کرو۔ قل امر ربی بالقسط، میرا پروردگار انصاف کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ ہمارا اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اقیموا وجوہکم، اپنے چہروں کو اپنے رخ موڑ دو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ مسجد اطلاق المحل و ارادت الحال، مسجد سے مراد صلاۃ، اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے امرنا، اللہ حکم دیتا ہے کہ اقیموا وجوہکم، اپنے چہروں کو رخ موڑ دو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ودعوہ مخلصین، اور اللہ کو پکارو مخلصین لہ الدین، در حال کہ اسی کی عبادت خالص ہو، اس کی اطاعت ہو، الدین عبادت کی معنی، ودعوہ مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ العبادت، مخلصین لہ الاطاعت، تعودون عودن کائنا کما بداکم تعودون الی اللہ، اللہ کے سامنے لوٹ کر کے جاؤ گے، عودن کائنا کما بداکم، بولو تعودون، اللہ کے طرف لوٹ کر کے جاؤ گے، تعودون الی اللہ، ترجعون الی اللہ، بدن عودن کائنا کما بداکم، اس طرح کی جس طرح پہلے آپ کو پیدا کر دیا۔ مولانا ابتداءً اللہ نے جیسے پیدا کر دیا، ظاہر ہے کہ جیسے کہ مٹی سے آپ کو بنایا، تو اب اٹھو گے بھی مٹی سے، جیسے مٹی سے آپ کو بنایا تو اب اٹھو گے بھی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ ایتها الاجسام الفانیہ، ایتها العظام البالیہ والاجسام الفانیہ قوموا الی ربکم، اے بوسیدہ ہڈیاں، اے فنا شدہ اجسام، اٹھو۔ مولوی حسن صاحب 110 کلو، مولانا مینگل صاحب 99 کلو، سب کو سبحان، مریدوں کا مال کھایا، سمجھے؟ اب جیسے حسن 110 کلو میں مرا، مولوی منظور 99 میں مرا، اور میرے رب نے حکم دیا ایتها العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیاں، والاجسام الفانیہ، فنا ہونے والے جسم جن کو کیڑے بھی کھا گئے، درندے کھا گئے، ادھر ادھر سیلاب قبرستان کو اٹھا کر کے بہا کر کے لے گیا، اللہ فرماتے اٹھ منظور، مولوی منظور 99 پہ اٹھے گا، اور حسن 110 کلو۔ اڑے یہ اجزاء جسم ادھر کیڑوں نے کھایا، فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، زمین نے جتنا گھٹایا ہے، جتنے کے ذرات، اللہ کو مجھے سب کچھ پتہ ہے،
اس کے ذرات کہاں کہاں گئے، اس لیے اٹھ تو اٹھے گئے اسی طرح۔ تو پہلا مسئلہ کما بداکم میں تشبیہ کس چیز میں؟ تعودون الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو گے، عودن کائنن، اس طرح لوٹو گے کما بداکم جیسے ابتدا پیدا کیا، ابتدا مٹی سے اٹھایا، مٹی سے بنایا، اب بھی مٹی سے اٹھو گے۔ تو التشبیہ فی المٹی، بولو التشبیہ کیا ہے؟ یہ من القیام، من المٹی، مٹی سے اٹھا۔ دوسرا یہ جیسے کہ پہلے اللہ آپ کا بنا کر شقی اور سعید آپ کو اٹھایا تھا، اسی طریقے اور شقی اور سعید ہوتا پیدا کیا تھا، یا دنیا میں شقی اور سعید تھے، جس طرح دنیا کی مٹی میں شقی اور سعید تھے، اسی طریقے پر اللہ پاک یہ کہ آپ کو دو جماعتیں اسی طرح شقی اور یہ شقی اور یہ کہ اسی طرح سعید بنا کر کے اللہ آپ کو اٹھائے گا۔ یا یہ کہ جیسے پہلے تم کسی چیز کے مالک نہیں تھے تو اب بھی اٹھو گے اللہ کے سامنے کسی چیز کے مالک نہیں ہو جاؤ، یہ تیسری صورت، پہلے کسی چیز کے مالک نہیں تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، کل آپ کے سامنے گزرا ہے اکیلا اکیلا ہو کے، تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اڑے تشبیہ سمجھ میں آ گئی؟ تعودون عودا کائنا کما بداکم۔ پھر اس کے بعد فریقا ہداہم اللہ، یہ فریق مفعول مقدم ہے، ہداکم فریقا ہداہم اللہ، اللہ پاک نے ایک فریق کے رہنمائی کر دی دنیا میں، وہ مومنین ہے۔ وفریقا واضل فریقا، اور کسی کو گمراہ کر دیا، اضل فریقا حق علیہم الضلالہ، جن پر ضلالت متحقق ہوگی۔ انہم اتخذوا الشیاطین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیطانوں کو بنائے اولیاء، اپنا دلی دوست بنائے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون، اور گمان یہ کرتے رہے کہ انہم مہتدون باقتداء الشیطان، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے پھر بھی ٹھیک ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، یہ بھی نعمتوں کی یاد دہانی کر رہا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم، ابن آدم زینت اختیار کر دو، عند کل مسجد عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت زینت، اور زینت لباس ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا بھلا کرے، ننگا سر بادشاہوں کی خدمت میں نہیں جاتے تو ننگے سر نماز بھی نہ پڑھو، غیر مقلدین جیسے ننگے سر، سمجھنا؟ اس سے ٹوپی ثابت۔ اور وہ جو دوسرے ٹوپی جو رکھتے ہیں بریلوی حضرات اور ہمارے دیوبند، ہرے رنگ کے دوسرے پلاسٹک والے، وہ بھی کراہیت ہے مولانا ان میں، اس لیے کہ اس کو پہن کر کے آپ محتوی سے ملنے کے لیے نہیں جائیں گے، ان کو پہن کر کے آپ شادی میں نہیں جائیں گے، وہ نہایت ناپسندیدہ ہے، تو نماز میں اس کو کیسے آپ پہنیں گے؟ آپ نے دیکھا مسجدوں میں رکھی رہتی، یہ کراہیت ہے، کراہیت تحریمی نہیں ہے تو تنزیہی تو ضرور ہے۔ خذوا زینتکم، زینت اختیار کرو، عند کل مسجد، ہر نماز کو، وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، لیکن اسراف فضول خرچی نہ کرو۔ وہی میں نے آپ سے عرض کر دیا، ایک لوٹے سے آپ کا وضو بنتا ہے تو 6 لوٹے استعمال نہ کریں، یہ اسراف۔ اور تبذیر آپ سے عرض کیا تھا کہ تبذیر یہ محلے ضرورت بھی نہیں، اسراف میں تو یہ ہے کہ آپ کو وضو تو کرنا ہے لیکن 1 لوٹے سے ہوتا ہے، 2-3 سے کرو گے تو یہ اسراف۔ اور تبذیر میں یہ ہوتا ہے کہ محلے استعمال بھی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، گھی کو لے کر کے گدھے کو مالش کرنا، اور اسپیشل تیل لے کر کے گدھے کو مالش کرنا، یا جیسے کہ گھوڑا آپ کی بادام اور پستہ کھائے۔ ہمارے بڑے اکابرین ہیں نا پاکستان میں، جو ہمارے اکابرین ہیں، اکابرین یعنی ہمارے کوئی وزیر حضرات، بڑے صدر صاحب ہمارے، ان کے گھوڑے پستے کھاتے ہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، طالب علم نے کہا کہ کلوا واشربوا مجھے بہت معلوم ہے، کسی نے کہا لا تسرفوا، اس کو بھی تو دیکھو، کہا پورے قرآن پر تمہارا باپ عمل کرے گا، ہم تو تھوڑے پر کریں، پورے قرآن پر تھوڑے ہیں، سب پر نہیں ہو سکتے۔ انہ لا یحب المسرفین، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرجہا لعبادہ، اللہ نے زینت کی چیزیں، یعنی ما یتزین بہ، زینت کی چیزیں جن کو اللہ نے نکالا ہے اپنے بندوں کے لیے، سمجھے، اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو کس نے حرام قرار دیا؟ والطیبات، اور حلال چیزیں، کائنۃ من الرزق، رزق، ان کو کس نے حرام قرار دیا؟ کوئی حرام نہیں ہے، سمجھے؟ تو یہ حرم زینت مفعولہ سے مل کر کے خبر بنیں گے من کے لیے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ لہم یوم القیامۃ، قل ہی للذین، یہ زینت کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خالص، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی خالص انہی کے لیے، دنیا میں۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا کھانے پینے کی چیزیں مومنین کے لیے خالص ہے دنیا میں؟
تو اصل عبارت یہ ہے قل هي للذین آمنوا غیر خالصۃ للمؤمنین غیر خالصۃ وخالصۃ لهم یوم القیامت. خیال کر لینا. قل هي للذین آمنوا، یہ نعمت ایمان والوں کے لیے بھی ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، لیکن غیر خالصۃ، خالص ان کے لیے نہیں ہے. وخالصۃ لهم یوم القیامت، قیامت کے دن کے لیے ہوں گے. اس لیے کہ جہنمی تو جہنمیوں کے پیتے رہیں گے، جہنم میں پیشاب پئیں گے، کھولتا ہوا پانی پئیں گے، پیشاب تو نہیں پئیں گے، کھولتا ہوا پانی پئیں گے. جہنمیوں کا پئیں گے، وہی پہ پیشاب اس میں آ گیا. اور کیا اللہ کے بندو، اب اشکال ختم ہو گیا نہیں ہوگی؟ ورنہ یہ چیزیں دنیا میں مومن کے لیے خاص نہیں ہے. ایک آیت مکیوں کے مطابق نہیں ہوگا، جھوٹ ہوگا. نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، میرے پروردگار نے، ربی فاعل ہے، اللہ نے حرام قرار دیا الفواحش بے حیائیوں کو، ما ظہر منها جو ان میں سے اللہ کا بھلا کر ظاہر ہے، وما بطن جو باطن. یہ معطوفات مل کر کے یہ بدل بنیں گے اللہ آپ کا بھلا. یا عطف بیان الفواحش ہے، والاسم ہر قسم کے گناہ کو، والبغی اور ناحق زیادتی کو، والبغی زیادتی بغیر حق حال کونی کائنا بغیر الحق، وان تشرکوا باللہ اور شرک یہ کہ شریک بناؤ تم ما ان بتوں کو بیعقلوں کو کہ لم ينزل بألوہیت سلطانا، ان کی الوہیت پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. اور اس بات کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ان تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ تم شریک کرو ما ان بتوں کا کہ لم ينزل به سلطانا، جن کی الوہیت پر اللہ نے کچھ اتارا نہیں ہے. اور وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا کہ تم اللہ پر وہ باتیں بولتے ہو جن کو تم جانتے نہیں ہو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اللہ کے پاس آنا ہوگا، حرام کا ارتکاب نہ کرو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر جماعت کے لیے اجل، ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر تک یہاں رہیں گے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، جب وقت مقرر آئے گا لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں کر سکیں گے. یہ شرط و جزا مل کر کے معطوف نہ لے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اس پورے شرط پر عطف ہے، جزا پر نہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس کو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ کو ہٹاؤ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو اجل آگے تو تقدیم کیا آگے؟ یہ تو تقدم شأن نفسی لازم. اس لیے میں نے عرض کیا کہ لا يستقدمون کا عطف لا يستأخرون پر نہیں ہے، اس کا عطف پورے شرطیہ پر ہے، شرط و جزا مل کر کے. کاش کہ آپ کو سمجھ میں آتا. میرا اجل مقرر ہے آج جمعرات، تو میں اس میں تاخیر نہیں کر سکتا کہ اس کو جمعہ کر دوں. لیکن میرا اجل مقرر ہے جمعرات، میں جمعرات، اس میں جمعرات جب آ گیا اذا جاء اجل جمعرات تھا، اب تقدیم کی بات بنتی بھی نہیں ہے. اس لیے جہاں اجل کے ساتھ نہیں لگے گا، یہ مستقل شرطیہ پر عطف ہوگا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ استغفر اللہ تعالیٰ جائے گا، خیال کر لینا بڑی سمجھ. یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ابن آدم، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم، اگر آپ کے پاس رسول آ جائے، رسول کا انہوں منکم یقصون علیکم آیاتی، میری آیات تمہارے سامنے بیان کریں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم، بس جو آدمی شرک سے بچے گا، ان کی وہ اصلاح حال وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف مستقبل بھی نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، کوئی پریشان بھی نہیں ہوں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے دنیا میں جو کچھ ان سے رہا. اس سے قادیانی کہتے ہیں اما یاتینکم رسول منکم، مسلسل نبی آتے رہیں گے، اور مضارع یفید الاستمرار فی المستقبل. یقصون علیکم، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب یہ ہے کہ جی، حضرت نے خود وضاحت فرما دی تواتر کے ساتھ کہ یہ سلسلہ محمد پہ بند ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نقطے سے کیا استدلال کرو گے؟ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس مضارع کو بند کر دیا، یہ سلسلہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تھا، اب ختم کر دیا، تواتر پہ آ گیا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. یہ نہیں کہ قیامت تک رسول آتے رہے، اللہ کے لیے کچھ بڑا بڑا نہیں پڑا. یا بنی آدم اما یاتین، پھر دوسرا اگر آتے رہیں گے تو قادیانی کے بعد کون آئے گا؟ قادیانی کے بعد ہمارا بلوچ کہتا ہے کہ میں اصل نبی یہ ہے ہی نہیں. قادیانی مانے گا؟ قادیانی خود اپنے آپ کو خاتم سمجھتا ہے.
جب مضارع ہے تو اس کے قائل تو آپ خود بھی نہیں ہے. ارے کچھ فرق پڑا. اور ذلی اور بروزی، میں مستقل نبی نہیں ہوں، نبی کا سایہ مجھ پہ پڑ گیا. ذلی اور بروزی تو ظالم، یہ تو چھوٹا کام ہے. یہ بتاؤ ذلی اور بروزی خدا ہوں. اگر کوئی کہہ دے کہ اصل خدا تو ایک ہے لیکن ہم ذلی بروزی ہیں. پیرما امروز دعوی نبوت کردست، پیرما امروز دعوی نبوت کردست، سال دیگر گر خدا خواهد شدن. بے ذوق ہو تم لوگ. پیرما امروز دعوی نبوت کردست، سال دیگر گر خدا خواهد شدن. ہمارے پیر صاحب نے اس دفعہ رسالت کا، نبوت کا دعویٰ کیا. اگر اللہ نے چاہا حکومت بغیرت ہے، اگلے سال ہمارا پیر خدائی کا دعویٰ کرے. اس حکومت میں سب کو آزادی ہوتی ہے نا، ان حکومتوں میں. تو اس دفعہ تو اس نے چھوٹا کام، اس دفعہ نبوت کا دعویٰ کیا ہمارے پیر صاحب. اگر اللہ چاہے گا اگلے سال ہمارا پیر صاحب کیا کرے گا؟ خدائی کا دعویٰ کرے گا، تاکہ نام بھی بڑا ہو، کام بھی بڑا. بولو، نام بھی بڑا، کام بھی بڑا. پیر ما امروز دعوی نبوت کردست، سال دیگر گر خدا خواهد شدن. سمجھتے ہیں؟ اس لیے پشین میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اتنا تیز تھا، ہر بندے کو بند کرتا. مولوی تھا، ہمارے دوست، ہمارے بھائی جان عبید اللہ کا شاگرد تھا، مولانا عبید اللہ خزداری. اب میرے پاس پٹھان آ گیا، کہتا کہ کوئی مولوی سے گفتگو نہیں کر سکتا، آپ کریں گے بات؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں کرتا. کیوں؟ میں نے کہا ہمیشہ پنجاب سے نبی بنتے، ہمارے بلوچستانیوں کا بھی حق ہے. بولو، پنجاب سے ہمیشہ نبی بنتے، ہمارا حق نہیں بنتا بلوچستان؟ سمجھے؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. پھر ایک پٹھان نے خود مارا اس کو، اللہ جزائے خیر. اور پٹھان گیا، کہتے میرے ساتھ سینہ ملاؤ. سمجھے؟ میرا سینہ جلا ہوا، میں آپ کی امتی میں بھرتی ہونا چاہ رہا ہوں، آپ کی امتی میں. سینہ جلا ہے، سینہ ملاؤ اے نبی تاکہ میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے. اس نے سینہ ملایا. پٹھان نے پہلے سے بم اپنے ساتھ رکھا، ڈز ہو گیا. نبی اور مقتدی امتی دونوں چلے، سینہ ٹھنڈا ہو گیا. ہم لوگ بلوچ لوگوں کا بھی حق ہے. پنجاب والے ہمیشہ نبی بنتے ہیں، سمجھے نہیں ہے کیا؟ پنجاب بہت سرخیز علاقہ ہے، اس میں نبی بھی بنتے ہیں، خدا بھی بنتے ہیں. سارے فتنے پنجاب میں. سمجھے؟ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے ہمارے آیت کی تکذیب کر دی اور اسے روگردانی کر دی، تکبر کیا. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ پہلے بھی آپ کے سامنے گزرا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو گھڑ دے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کی تکذیب کر دے. سمجھ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یا یہ ہے کہ میں نبوت کا غلط دعویٰ کر رہا ہوں تو پھر میں ظالم ہوں، یا آپ مجھے نہیں مان رہے، اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے، آپ ظالم ہیں. اور پکی بات ہے کہ ظالم آپ ہے، میں محمد مظلوم ہوں. اڑے ہو گئے نا؟ سورہ نام میں آپ کے سامنے گزرا. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته اولئك ينالهم. پھر کافروں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کے دشمن ہیں تو رزق ہمارے پاس کیوں ہے، پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہے. فرمایا اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہی لوگ ہیں ینالهم نصیبهم، یہ لوگ ینالهم نصیبهم من الکتاب، کتاب مکتوب کے معنی ما کتب لهم من الرزق، جو رزق ان کے لیے لکھا ہوا یہ نصیب ان کو پہنچے گا، ملے گا. یہی لوگ ہیں ینالهم نصیبهم، ان کا حصہ رزق کا ان کو ملے گا. من الکتاب ما کتب لهم من الرزق، جو رزق ان کے لیے لکھا ہوا وہ ان کو ملے گا. حتی اذا جاءتهم رسولنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں اس حال میں کہ یتوفونہم، رسول سے حال ہے مولانا. حتی اذا جاءتهم رسولنا یتوفونہم، آپ فائل سے بھی بنا سکتے مفعول سے. جب ان کے روح نکالتے ہیں، یہ ہو گیا پورا شرط، یہ حال بنے گا. سمجھے بھائی؟ ہم ضمیر سے یا رسول سے. قالوا، تو فرشتے کہ یہ اذا کا جواب ہے، اور حتی ابتدا یہ کچھ بھی نہیں کرے گا. قالوا این ما کنتم، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں این خبر مقدم بنے گا، این ما کنتم تدعونہ من دون اللہ، جن کی تم عبادت اللہ کے علاوہ کرتے تھے وہ کہاں ہیں. ما موصول بنے گا، سمجھے بھائی جان. اور کان فعل ناقص، تم ضمیر تدعونہم من دون اللہ، یہ خبر بنے گا کان کے لیے، صلہ موصول مل کر کے موصول مبتدا مؤخر. اور این ثابتون کائنون حاصلون موجودون مستقرون، خبر مقدم بنے گا.
قالوا فرشتے کہتے ہیں انما کنتم تدعونهم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے وہ کہاں ہیں؟ قالوا وہ کہیں گے ذلوا عنا، ہم سے غائب ہو گئے، غابوا عنا کے معنی میں ہم سے غائب ہو گئے، ہمارے پیر آج نظر نہیں آ رہے، وشہدوا علی انفسہم، خود اپنی ذات کے خلاف گواہی دے دیں گے انہم کانوا کافرین باللہ، اللہ کے انکار کرنے والے تھے۔ قال اللہ فرمائیں گے یقولو کے معنی میں، اللہ فرمائیں گے جب تم نے میرا انکار کر دیا، ادخلوا ما امم، یہ فی ما کے معنی میں داخل ہو جاؤ جہنم میں، سمجھے؟ ادخلوا آگے فی النار مل رہا نہیں مل رہا؟ ہاں ملنگو، ادخلوا داخل ہو جاؤ ما امم، ایسی جماعتوں کے ساتھ کہ قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ کون ہے؟ حال کونہم من الجن والانس، جنات اور انسان جو تم سے پہلے اللہ کو گزر چکے وہ بھی نافرمان، ان کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ فی النار جہنم میں، فی النار ادخلوا کے ساتھ ہوتا ہے بدماشو۔ اب جب کہ سب کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، کلما دخلت امۃ لعنت اختها، کلما دخلت امۃ متاخرۃ لاحقۃ، جب بھی ایک جماعت بعد والی داخل ہو جائے گی تو لعنت اختها السابقۃ، اپنی سابقہ جماعت کو لعنت بھیجے گی۔ اب جہنم میں جا رہے ہیں، ایک جماعت پہلی چلی گئی، اس کے بعد دوسری جماعت آ گئی، دوسری جماعت وہ پہلے والوں کو لعنت بھیجے گی کہ تم بھی جہنم ہم بھی جہنم، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یا یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر مثلا اللہ ہم کا بھلا کرے 14ویں صدی میں لوگ انہوں نے گناہ کیا وہ جہنم میں چلے گئے 15ویں صدی میں، لیکن 14ویں صدی والوں نے ان کو گمراہ کر دیا، اب 15ویں صدی والے جہنم میں جا رہے ہیں، یہ 14ویں صدی والوں پر لعنت بھیجیں گے کہ تم پہ لعنت ہو، تم نے ہمیں گمراہ کر دیا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم نہ جاتے، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے دے، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے دے، سمجھے؟ وہ کہیں گے گئی نہیں ہے، دونوں کے لیے دگنا ہے، ہم تھے مضل، ہم خود ضال بھی تھے اور ہم مضل بھی تھے، تم لوگ ضال بھی ہے اور تم متبع ہے، تم نے ہماری پیروی، ڈبل کس کو سمجھ میں آ گیا؟ 15ویں صدی والے پھر امت لاحقہ امت متاخرہ وہ لعنت بھیجیں گے 14ویں صدی والوں کو، وہ تو سابق ہے، سمجھے؟ پھر 15ویں صدی والے کہیں گے کہ پروردگار یہ سابق ہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ان کو تو ڈبل عذاب دے دیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پہلے والے 14ویں صدی والے کہیں گے فکر نہیں کرو، تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے، تم کہتے ہم نے دھوکہ کھایا، سمجھے؟ ڈبل مجرم ہے، ہم مضل بھی تھے ضال بھی تھے 14ویں صدی والے، اور تم لوگ ضال بھی ہو گئے اور متبع ہوئے ہو گئے، تم نے ہماری پیروی کی، تو تمہارا جرم بھی اتباع اور ضلالت، اور ہمارے جرم بھی ڈبل اضلال اور ضلالت، اضلال اور ضلالت۔ یا علماء بنی اسرائیل کچھ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا؟ آپ پرنسپل نیند تو نہیں آ رہی؟ اللہ سبحان، تیرا چہرہ تو پہلے سے سمٹ گیا، شادی میں کیا کرو گے؟ سمجھتا ہے؟ ہمارے امیر صاحب بھی وہ بھی بہت پریشان ہیں، پرگاڑی، ٹرمپ نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک پرگاڑی ماشاء اللہ۔ کلما دخلت امۃ متاخرۃ، بعد میں آنے والی جماعت جب جہنم میں داخل ہو جائے گی، لعنت اختها السابقۃ، سابق پر لعنت بھیجے گی، حتی اذا ادارکوا تدارکوا، پھر ددارکوا، پھر اددارکوا، پھر ادارکوا، پھر اذا ادارکوا، ٹھیک ہے مولانا؟ حتی اذا ادارکوا فیہا اے تلاحقوا فیہا، جب مل جائیں گے سارے کے سارے، سمجھے؟ تدارکوا تلاحقوا کے معنی میں تفاعل سے ہے کہ حتی اذا ادارکوا فی جہنم جمیعاً حال بنے گا دارکوا کی زمین سے، سارے جب مل جائیں گے تو قالت اخراہم، پیچھے والی جماعت بعد والی جماعت کہے گی لأولاہم، پہلے والی جماعت سے ان کے بارے میں کہے گی یا ربنا ہؤلاء اضلونا، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو دگنا عذاب دے دے۔ قال اللہ فرمائیں گے لکل ضعف منکم، تمہارے لیے اللہ کو بھلا کرے ہر ایک کے لیے دگنا، ولکن لا تعلمون، غلالتکم، تمہیں معلوم نہیں، یا اس عذاب کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ وقالت اولاہم، پھر کہیں گے پہلی جماعت کہے گی، یہ قالت تقولو کے معنی میں، لأخراہم، بعد والوں سے کہیں گی ما کان لکم علینا فضل من زائد، تمہیں کوئی فضیلت ہم پر نہیں ہے، کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے، سمجھے؟ ہم ڈبل میں نے عرض کیا کہ ہم مضل تھے، ضال تھے، اور تم لوگ اللہ کو بھلا کر کے ضال بھی ہے اور تم نے اتباع بھی کی ہے۔
اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، جو کچھ تم نے شرک کیا ہے، تکسبون بما کنتم تشرکون، تم نے بھی شرک کیا، ضلالت اختیار کیا۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم، اب اللہ تعالیٰ ظالمین اور مضلین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آیت کی تکذیب کر دی اور ان سے روگردانی کر دی، لا تفتح لهم باب السماء، جنت کے دروازے ان کے اعمال کے لیے نہیں کھولیں گے، اس لیے کہ نیکیاں آسمان کی طرف جاتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، برائیاں آسمان میں اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو لکھا نہیں جاتا، ان کو سجین میں، سجین اللہ آپ کا بھلا کرے نیچے۔ آپ لوگ پریشان تو نہیں، ظالموں دو گائے کٹ رہی، سمجھتا ہے؟ مولے آئے تو رواں غریب بھیک مانگ 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 کر صرف آپ کے 20 دن کے کھانے کے لیے 36 لاکھ روپے رہا، 20-22 دن کے، اس لیے ہماری دعا ہے کہ جلدی فارغ ہو کر کے جاؤ، سمجھتے ہیں؟ مولوی صاحب میں نالائق آدمی، ایک چیز آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سنگھ کے ایک لمبے داستان ہے، آپ کو سنا نہیں سکتا۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ دیوبند میں یہی ایک مناظر گزرا ہے، میرا نام تھا نصیر الحق، تو میں لڑتا تھا ہر ایک سے، صرف نہ پڑھ کر کے، استاد میرا زندہ ہے، لڑتا بہت شوق تھا، تو استاد جی نے اس شوق سے مولانا منظور کی طرف جو لڑاکو گزرا ہے میرا نام منظور رکھا، ورنہ میرا نام نصیر الحق ہے، میرے بھائی کا نام فضل الحق ہے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ثناء الحق، کرایہ ہتے رکھ در ٹک ٹک، سمجھتے ہیں؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تیرے علوم کا راز کیا ہے؟ فرمائے میں منطق و معقولات کا امام ہوں، شاہ ولی اللہ کے فلسفے کا بھی، لیکن یہ ہے کہ جتنی محنت میں نے قرآن میں کی کسی چیز، اس لیے فارغ ہو جاؤ، رات دن آپ کا اوڑھنا بچھونا آپ کا قرآن ہو، میرے لیے نالائق کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جوتیوں میں قیامت کے دن مجھے جگہ دے۔ ہم لوگ شوم لوگ ہیں، قربان جاؤں سلیم اللہ پر، مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ بابا درخواستی، حضرت اقدس مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، سب کو علماء دیوبند زندہ۔ ان لوگوں نے مولوی صاحب بڑی محنت کی، بڑی محنت، بہت ٹھوکریں کھائی مدرسے چلانے میں، میں وہ محتمم ہوں کہ جو آسودہ ہوں، سب کو سبحان، ساتھی ہمارے سارے تک، مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ وہ سارا مسئلہ چل رہا ہے، چندے کرتے، ظاہر ہے کہ چندہ نکالنا کسی سے آسان بہت مشکل ہے، کہتے وٹھ ملا، کہتے بسم اللہ، ملا وٹھ کہتے بسم اللہ، ارے ملا 5 روپے دے دو مولوی 5 روپے، کہتے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، سمجھتا ہے؟ مولوی صاحب گر گیا گٹر میں، بڑے پانی میں، پانی نیچے جا رہا، کبھی اوپر آ رہا، نیچے جا رہا، ایک آدمی اوپر سے ہے، اس نے کہا سائیں اپنا ہاتھ دے دو، نکالتا ہوں آپ کو، سائیں ہاتھ دے دو، سائیں ہاتھ دے دو، اس نے ہاتھ نیچے کیا، دوسرا آ گیا، اس نے کہا تم نے کیا کہا میں نے اسے بدبخت سے کہا نیچے کیا، کبھی اوپر آتا، ہاتھ دے دو، کہا بغیرت تم نے دے دو کیوں کہا، دے دو کیوں کہا، مولوی نے کبھی دے دو نہیں سنا ہے، اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا، کہا سائیں میرا ہاتھ لے لو، کہا سائیں کیا کرو، ہمارا ہاتھ لے لو، میرا ہاتھ لے، اس نے فوراً پکڑے کھینچ کر کے باہر، کہا یہ ہے مولوی کو کہتے کہ دے دو، یہ کس نے کہا لے لو۔ چلیے گا مولوی صاحب، قرآن میں محنت کرنا، سمجھیے، لا تفتح لهم، یہ خبر ہے ان کے لیے، لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھلیں گے نہیں ان کے اعمال کے لیے، ان کے عمل، ولا يدخلون الجنت، اور یہ کافر مکذبین جنت میں داخل نہیں ہوئے، حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے، فی سم الخیاط، اللہ آپ کا بھلا کرے، سوئی کے ناکے میں، سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ طالب علم والے، اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے، لہذا ان کا جنت میں جانا بھی محال، یہ ہے اصل میں، عرب کے ہاں یہ ہوتا ہے، نجزی المجرمین جزاء کائنا، یہ کیوں کیا، فرمایا یہ صرف
اس ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ضابط ہے یہ۔ نجزی المجرمین جزاء کائنا کذالک لہم من جہنم مہاد، اور انہی کے لیے خبر مقدم ہو گیا، من جہنم حال بنے گا مہاد سے، انہی کے لیے جہنم کے بچھونے ہوں گے، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر اللہ کو غواش ڈھانپنے والے اوڑھنیاں ہوں گے جہنم کے۔ نجزی الظالمین جزاء کائنا کذالک، یہ پھر موجب کلی آخر میں بیان کرتا ہے۔ والذین آمنوا، رب دے تقابل ہے مولانا، کافروں کے بعد ایمان۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ جنت والے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدا، اولئک پھر مبتدا، اصحاب الجنت خبر، پھر یہ خبر بنے گی اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ جنت والے۔ ایمان والے جو عمل کریں، یا اللہ چھوٹے موٹے کچھ نہ کچھ، کوئی انڈا چور، کوئی مرغا چور، اس دنیا دے وچ سب چوری چورو کوئی چوری تو چھوٹی موٹی، فرمائے کوئی پرواہ نہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ بس کوشش کرو جو نیکیاں ہیں اللہ کا بھلا کرنی ہے کہ اس میں جو اختیار سے باہر بعض چھوٹی باتیں نادانستہ طور پر ہو جاتی ہیں، ہم کسی کو مکلف نہیں بناتے اس کی طاقت سے بڑھ کر کے، ہو گیا؟ چھوٹی موٹی باتیں الا اللمم، بولو والذین یجتنبون کبائر الاسم الا اللمم، لمم و صغائر۔ ہمارے سردار کو آپ لوگ خراب کہتے ہیں، سردار صاحب نے ایک دفعہ ہمارے مینگلوں کو جمع کیا، کہا کہ یہ جو میرے پاس بندوق ہے، خاص امریکی بندوق تھا، کہا یہ اس بندے کو دوں گا، سب کی داڑیاں تھیں، نمازی تھے، کہا یہ اس بندے کو دوں گا جو قسم اٹھائے کہ کبھی اس نے بدنگاہی نہیں کی، کبھی بدکاری نہیں کی ہے، زنا نہیں کیا ہے، بدنگاہی نہیں کی ہے، ایسا بندہ غیرت سے کام لیا ہو، اس پر قسم اٹھا۔ آپ سمجھتے ہیں؟ ایک مینگل دوسرے کو دیکھ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرے چوتھے کو دیکھ رہا ہے، کہتے صحیح کیا تو نہیں لیکن ارادہ تو کئی دفعہ کی، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ آخر کار سردار نے اپنی ٹوپی اس طرح اتار کر کے آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگے گناہ گار ہوں، بہت کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، لیکن مجھے اس رب کی قسم ہے بے غیرتی کی بات کبھی سوچی بھی نہیں۔ سمجھتا اتنی بڑی داڑیاں، تمہاری نماز بھی پڑھی تم نے، سمجھے نماز بھی پڑھتے ہو تہجد، لیکن تھوڑا تھوڑا۔ ایک مسئلہ اس کا یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی کوئی پرواہ نہیں، سمجھے اللہ درگزر کروا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اشغال کا جواب ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، مبتدا خبر کے درمیان میں جملہ معترض، اشغال کا جواب۔ اشغال کیا ہے؟ اشغال یہ ہے کہ مامورات اور منہیات جو اللہ نے اتارا ہے، مامورات ان پر چلنا اور منہیات سے باز آ جانا یہ بہت ہی مشکل ہے، فرمایا غلط ہے۔ ہم نے جتنے بھی مامورات اتارے ہیں وہ داخل تحت الوسعت ہے، وہ داخل تحت الوسعت ہے، تحت طاقت ہے، وہ فوقت طاقت کوئی بھی نہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جنت میں جب جائیں گے ان کی سینوں سے نکالیں گے نَزَعْنَا مَا ثَبَتَ فِي صُدُورِهِم، مَا کا بیان مِّن غِلٍّ، جتنے بھی کینے ہوں گے، کینے، حسد اور بغض۔ مولانا ساتھی ساتھ ہاتھ اٹھائیں، ایک آدمی قسم اٹھائے کہ نہ میں نے کسی سے بغض رکھا ہے، نہ بغض رکھ رہا ہوں، نہ بغض رکھنے کا ارادہ ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھائے۔ کوئی بھی نہیں ہے ہمارے 700 800 لڑکوں میں، ایک بھی نہیں ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ سمجھو کہ اس دنیا میں اگر ایسا بزرگ آپ کو مل جائے، جیسے خیبر پختون میں بھی ہے، پنجاب میں بھی اللہ کی مخلوق ہے، سندھ میں بھی ہے، ایسا بزرگ مل جائے جو حسد اور بغض اور کینے سے محفوظ ہو، باقی نام اس کا نہ ہو، اس سے بیعت کرو۔ آپ کو سمجھ میں نہیں؟ ہمارے حضرت اقدس تھے مولانا حافظ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، ابھی 2 سال پہلے انتقال ہو، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے، مرید اس کے سارے پیر بنے ہوئے تھے، پیر مرید بنا ہوا، اور یہی حال ہے حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بیر شریف حماد اللہ علیہ جی، یہ لوگ۔ تو جس مولوی کے دل میں اس دنیا میں سینہ کے اندر کینہ نہ ہو نا، وہ سمجھو پکا جنت ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا ثَبَتَ فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو کینہ ان کے سینے سے نکالیں گے، تجری من تحتہم الانہار، تجری من تحت اشجارہم الانہار، 4 نہریں بہیں گے، وقالوا یقولون کے معنی میں جنتی، جنت میں کہیں گے الحمدللہ الذی، شکر ہے الذی ہدانا لہذا، جس نے ایمان کی طرف ہماری رہنمائی کر دی، ہذا سے مراد ایمان ہے، الحمدللہ الذی ہدانا۔ کتابوں کی ابتدا میں یا ایسے موقع پر حمد شکر کے معنی میں ہوتا ہے،
جیسے کہ کل اللہ پاک نے تباہ کر دیا تھا کل آپ کے سامنے کافروں کو وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہم شکر کے معنی میں جب نعمت مل جائے اس کی یہاں ایمان کی نعمت وقالوا الحمد للہ الذي کہیں گے الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ان هدانا الله فعل وفاعل مفعول مل کر کے بتاویل مصدر یہ ہدایت اللہ کے معنی میں ہو کر کے مبتدا موجودۃ موجود اس کی خبر موضوع یہ ہو گیا شرط اور ما قبل ما كنا لنهتدي یہ دال علی الجزاء لولا ہدایت اللہ ایانا موجودۃ اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتے ما کننا لنہتدی الی الایمان تو ایمان تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. یہ سب اللہ کا شکر ہے. محمد کی دعا ہے میرے پیارے محمد کی دعا ہے اور ان کی محنت ہے اللہ کا شکر ہے والدین کی دعا. سمجھتا اڑے ہوں سمجھ میں آیا نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ لولا کے بعد مبتدا خبر ہمیشہ محذوف ہوگی اور ما قبل اس کی دال علی الجزاء ما کو نہیں. لولا ان ہدانا اللہ لولا ہدایت اللہ موجودۃ اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی ما کننا لنہتدی تو ما کننا لنہتدی لہذا یعنی الی الایمان ایمان تک ہمیں رسائی نہ ہوتی. اڑے ٹیٹ رہے گا استا ہوڑ بچے اس لیے آپ کے حضرت نے اللہ کا حوالہ کرے کیا ہے جلالین والے نے کہا لولا ارآ برہان ربی لولا کا جواب لولا ارآ برہان ربی اگر اللہ کے برہان کو نہ دیکھتا یوسف تو لجامع جمع کرتا. وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا خاتون نے بھی پکا ارادہ کر دیا بدکاری کا اور یوسف نے بھی پکا ارادہ کر دیا یوسف نے بھی پکا ارادہ کر دیا. اب لولا ان ہدان کتنی قیمتی بات بتا رہا ہوں آپ کو. لولا ارآ برہان ربی اللہ کے اگر برہان کو نہ دیکھتا تو لجامع جمع کر لیتا لیکن اللہ نے بچایا. جمع تو نہیں کیا لیکن پکا ارادہ کر لیا. یہ تیر مار لیا آپ کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے جلالین والے نے. یہ قاعدے کہ غلط ہونے کی وجہ سے قاعدہ یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا اب ہوگا. وَلَقَدْ تاج کمپنی میں دو قسم کے قرآن ہیں ایک میں ہم بہا پر وقف ہے اور دوسرے میں ہمت بہ. جی ہاں ہمت بہی پر وقف ہے وہ ٹھیک ہے. یہ قاری تو القرہ کا مذاکیر الحمار یہ قرہ بدبخت جب کہ قواعد سے ناواقف ہوتے ہیں تو انہوں نے اعراب بھی لگایا ہم بہا پر یہاں لگایا وقف لگایا حالانکہ وقف ہمت بہی پر. اب سمجھو وَلَقَدْ ہمت بالجماع جماع کا پکا بالمواقعات جماع کا پکا ارادہ کرا کہ میرے ساتھ بدکاری ہو جائے. زلیخا نے ارادہ کر دیا لولا ارآ برہان ربی اگر میرا یوسف برہان رب کو نہ دیکھتا لہم بہا تو آپ بھی ماقبل دال ماقبل جزائے ہم بہا ہم بہا تو یوسف بھی ارادہ کر لیتا لیکن یوسف نے برہان دیکھا تو سرے سے ارادہ بھی نہیں کیا. سب کو سبحان اللہ. یہ گل جو اتنے آ گیا جی سمجھ میں ہے کہ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ جی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا یہ جگہ سورہ یوسف والے. میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہے یہ بتایا وہ مثالیں اس کو نہیں کہہ لیں الحمدللہ میرا ذہن صاف. ارے دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے.